السلام علیکم ویورز، دس از می این کے دورانی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ آف پولیٹیکل سائنس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فنکشن آف دا آرگن آف گورنمنٹ آف ایران، اور اس میں ہم پڑھنے والے ہیں لیجسلیچر۔ تو فرسٹ آف آل ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں اس کا۔ گائز 1979 میں جو ایران کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس میں آرٹیکل 62 سے 90 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں جتنے بھی لیجسلیچر پاورز ہیں وہ دیے گئے ہیں مجلس شورا کو، اور اس میں جتنے بھی ڈیپوٹیز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں، اور وہ 4 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، مطلب آفٹر 4 ایئرس ان کی الیکشن ہوتی ہے۔ ہر ڈیپوٹیز میں ہر ڈیپوٹی سے ایک ریپرزینٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر اس کانسٹیٹوئنسی کی پاپولیشن جو ہے وہ 1,50,000 سے ابو ہو تو پھر آفٹر 10 ایئرس اس میں ایک کی ایڈیشن ہو جاتی ہے، مطلب ایک اور ڈیپوٹیز میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کمپوزیشن۔ تو اگر ہم دیکھیں 64 آرٹیکل کو، اگر ہم دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، دیٹ اسٹیبلش دا نمبر آف ڈیپوٹیز 8، کتنے ان کی ڈیپوٹیز ہے 290 ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آفٹر 10 ایئرس اگر ان کی پاپولیشن 1,50,000 سے انہینس کر جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ ایک اور ڈیپوٹیز کی اس میں ایڈیشن کر لیتے ہیں۔ 290/5 اس میں مطلب یہ 290 میں سے 5 اگر ہم لے لیں اس میں، تو وہ وہاں کے منارٹیز میں آتے ہیں۔ وہ منارٹیز جو ہیں اسیرین ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، زورسٹریجن ہوتے ہیں، اور جو 2 ہے وہ امریکن کرسچن ہوتے ہیں۔ 63 آرٹیکل کے تحت وہاں کے جو اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی ہے وہ کبھی بھی ڈیزولو نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ ہے ہمارا وہ اسپیکر ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن ہے 1979 کا، اس نے اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی کو جو ہے الاؤ کر دیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے رولز ریگولیشن ہیں آپ اس کو فریم کریں، اور ساتھ ہی آپ نے اسپیکر اور جو اور آفیسرس ہیں ان کی الیکشن بھی کرنی، اور کمیٹیز کی فارمیشن بھی یہی کرتا ہے، اور ان کی ہیئرنگ بھی یہی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ اسمبلی کنوین ہو گئی تھی 1980 میں، جو ڈیپوٹیز تھے انہوں نے ووٹ کیا تھا کس لیے، اسپیکر کے الیکشن کے لیے۔ تو رفسن جانی جو تھے وہ فرسٹ ٹائم اسپیکر الیکٹ ہو گئے تھے مجلس کے، اور وہ دوبارہ مطلب وہ 6 ٹائم جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آ گئے تھے ایز اے اسپیکر۔ یہ اسپیکر جو ہے اس کو اسسٹ کون کرتا ہے، اس کو ڈپٹی اسپیکر اسسٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہے اسمبلی کے اس کے چیئرمین بھی کرتے ہیں۔ اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آتا ہے۔ آرٹیکل 69 کہتا ہے کہ جو سیشن ہے اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی کا وہ اوپن ہوگا، اور جو آرٹیکل 86 ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں تو ان کی رائے جو ہے یا ان کی ایکسپریشن جو ہے اور ان کی ویو جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ فری ہوگی، مطلب وہ فری ہوں گے کہ اپنے رائے کا اظہار کرے کسی بھی اس پہ، مطلب کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہو، کوئی بل پاس ہو رہا ہے تو اس پہ اپنے ویو دے سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں سارے جو اگر ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں نا اس کو، تو وہ جو ہے سارے ممبر جو ہے ہمارے بھی مجلس کے وہ الاؤ ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈالے یا ان کے فیور میں ووٹ ڈالے۔ ان کے اپنی پارٹیز کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ان کے فیور میں یا ان کے اگینسٹ ووٹ ڈال سکتے ہیں، وہ فری ہے۔ سیم اسی طرح ایران میں بھی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا پاور اینڈ فنکشن، اور اس میں فرسٹ ون جو ہے وہ لیجسلیچر ہے۔ تو جو اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی ہے ایران کی، وہ کوئی بھی لا جو ہے کسی بھی میٹر پہ وہ انٹروڈیوس کر سکتی ہے اسمبلی میں، لیکن وہ جو بھی لا انٹروڈیوس کروائے گی وہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں گی کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہوگا، اور وہ بھی شیعہ اسلام کے، مطلب جو شیعہ سیکٹ ہے وہاں پر اس کے رولس ریگولیشن کے اکارڈنگلی ہوگا۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آرڈینری لاز جو ہوتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اور مطلب یہ وہی کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کرے گی۔ یہ جو اتھارٹی ہے، لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، یہ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی کمیٹی کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر یہ چاہے تو اپنی اس سے ریلیٹڈ جو ہے کمیٹی سے ریلیٹڈ یہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاورز کو۔ کوئی بھی بل جو ہے اگر کونسل آف منسٹر اس کو اپروو کر دیں تو وہ اسمبلی میں انٹروڈیوس ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو صرف 15 بندوں نے بھی اسپانسر کیا ہوگا تب بھی وہ اسمبلی میں انٹروڈیوس ہو سکتی ہے، اور جو ان کے ڈیپوٹیز ہیں وہ کمپلیٹلی فری ہے کہ اپنے ویوز کا اظہار کر سکتے، اور کوئی بھی لیجسلیشن اگر ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے اپنے فیور کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ ہے فائنینشیل پاور. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی فائنینشیل بل ہو وہ اسمبلی میں اس کو یہ انٹروڈیوس کر سکتا ہے، پریزنٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ ایکسٹرنلی کوئی بات ہو یا انٹرنلی بات ہو یا پبلک ایکسپینڈیچر کی بات ہو یا پبلک انکم کی ریڈکشن کی بات ہو. یہ سب کو جو ہے یہ اس کے سامنے جو ہے پیش کر دیے جاتے ہیں اور ان پہ وہ جو ہے بل پہ پاس کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جتنے بھی فورن کنٹریز کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، پروٹوکولز یا انٹرنیشنل جو ہے ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہو تو وہ سب کچھ بھی یہی ریٹیفائی کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا پاور آف اکاؤنٹیبلٹی. اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ ان کے سامنے لوگ جواب دہ ہوں، مطلب جیسے کہ پریزیڈنٹ ہو گیا یا منسٹرز ہو گئے. تو یہ پریزیڈنٹ اور منسٹر کیا کریں گے، یہ مجلس کے سامنے جواب دہ ہوں گے اپنے کاموں کے، مطلب جو بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سب کاموں کے جواب دہ ہوں گے. اگر اسمبلی ان سے کوشچن کرنا چاہے لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے آتے ہیں، لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ یہ لوگوں کے سامنے بھی اور اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے. تو اگر پریزیڈنٹ سے کوئی کویشچن کیا جائے ان کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو وہ ودن ان کے پاس ڈیوریشن ہے کہ وہ 1 منتھ کے اندر جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ کلیئر کروا دے اسمبلی کے سامنے. اور اگر منسٹر سے کسی بھی مطلب جن کو پورٹ فولیو دی گئی ہو اور ان سے کوئی بھی کویشچن ارائز ہو جائے ان کے سامنے تو وہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ بھی ڈیوریشن ہے 10 days کا، کہ مطلب ودن 10 days وہ کیا کریں گے، اپنے سارے جو ان سے جو کویشچن کیے گئے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر دیں، ان کے آنسر پیش کر دیں. جو جتنے بھی لیجسلیٹو ہے وہ اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی سے پاس ہوں گے تو وہ پھر کیا کریں گے، وہ سینڈ کر دیے جائیں گے گارڈین کونسل کو. تو یہ گارڈین کونسل کیا کرے گا، اس میں تو سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، مطلب سارے جو اسلامک اسکالر ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے ودن 10 days اس کو کیا کریں گے، ان پہ ریویژن کریں گے. اور اگر کوئی بھی کوئی بھی بل جو ہے ایسا آ جائے جو کہ اسلام کے خلاف ہو. جب بھی میں اسلام کی بات کروں تو آپ ذہن میں ضرور لائے کہ جو شیعہ سیکٹ ہے اس کے خلاف ہو تو یہ کیا کریں گے، دوبارہ سے ان کو بھیج دیں گے، اسمبلی بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ ان پہ جو ہے آپ دوبارہ ریویو دیں، ورنہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ کیا ہو جائے گی، اٹ وڈ بی ڈیم انفورسیبل. نیکسٹ ہے ہمارا گارڈین کونسل. اگرچہ ہمیں ایران میں یونیکیمرل لیجسلیچر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ گارڈین آف کونسل ہے جو کہ 12 اپوائنٹڈ اسلامک جورسٹ ہوتے ہیں وہاں پر، اور جو جتنے بھی لیجسلیٹو ورک ہے ان کی یہ کیا کرتا ہے، سپرویژن کرتا ہے. جو گارڈین کونسل کے ممبرز ہوتے ہیں یہ ان کو الیکٹ کرتا ہے لیڈرز، جو مطلب لیڈرشپ کونسل کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو الیکٹ کرتا ہے 8 سالوں کے لیے. جو گارڈین کونسل ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ ہے یا جو لیجسلیشن ہے وہ کیا مطلب لیجسلیشن سے مراد کوئی بھی بل اگر وہاں پہ آ جائے اسلامک کنسلٹیٹو اسمبلی میں تو یہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے، مطلب کینڈیڈیٹ کو بھی ویٹو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس بل کو بھی وہ ویٹو کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کے خلاف ہو، شیعہ سیکٹ کے خلاف ہو. نیکسٹ ہے سپریم کمیشن. یہ سپریم کمیشن کو ایکچولی بنایا تھا آیت اللہ خمینی نے، یہاں پہ آیت اللہ کا اسپیلنگ تھوڑا سا غلط ہو گیا، آیت اللہ خمینی نے اس کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا. اور یہ کس لیے تھا کہ جو 3 ٹائرس ہے گورنمنٹ کے تو ان کے درمیان جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کو ریزولو کر دینا، مطلب ریزولوشن آف کانفلکٹس امنگ دی 3 برانچز آف گورنمنٹ. تو یہ کمیشن کو کس نے ہیڈ کیا تھا، اس کو ہیڈ کیا تھا بائی فارمر جوڈیشری چیف محمود ہاشمی شہرودی نے، جس کے پاس کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن اسٹینڈنگ نہیں تھی. نیکسٹ ہے ہمارا جو لاسٹ ون ہے وہ کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم میں ہم یہ پڑھ لیں گے کہ جو ایران کی جو لا میکنگ پروسیجر ہے اس میں ایک پرماننٹ اریٹیشن اور ٹینشن ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ایسے کہ جب اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے ان کا تو انہوں نے آلریڈی دو باڈیز بنائی ہوئی ہے، مطلب وہاں پہ یونیکیمرل لیجسلیچر ہے. تو جب یونیکیمرل لیجسلیچر ہے تو پھر یہ گارڈین کونسل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اگر ہم مثال لے لیں پاکستان کی یا یو ایس کی، اگر ہم مثال لے لیں تو وہاں پہ اگر ایک بل جو ہے ایک برانچ میں انیشیٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا برانچ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کر لیتا ہے. یہاں پہ اگر دونوں برانچز سے ایکسیپٹ بھی ہو جائے، مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لے وہ لوگ، پھر بھی گارڈین کونسل جو ہے اگر وہ لا جو ہے، اگر وہ بل جو ہے قانون کے خلاف ہو، مطلب اسلام کے خلاف ہو اور وہ بھی جو شیعہ سیکٹ ہے اس کے خلاف ہو، تو یہ دوبارہ گارڈین کونسل جو ہے اس کو
ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ سے بھیج دیتے ہیں۔ ایران کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ویک ہے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنسی، اور ساتھ ہی جو 12 ممبرس ہیں گارڈین کونسل کے، ان کے سامنے بھی یہ ویک ہے، کیونکہ وہاں پہ پارلیمنٹ کو مطلب اختیارات تو دیے گئے ہیں، لیکن سارے اگر ہم پریکٹیکل میں سارے اختیارات دیکھیں تو وہ گارڈین کونسل کے پاس ہے۔ گارڈین کونسل میں ایکسپرٹ جورسٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی لا اگر دونوں برانچز میں انیشیٹ ہو جائے، ایکسیپٹ بھی ہو جائے، اگر گارڈین کونسل کے پاس اس کو پھر سینڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا شیعہ سیکٹ کے خلاف ہے۔ مزید ہم اس کو ایسے بھی ریمارک کر سکتے ہیں اس پہ کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے اگر کوئی پروپوزل آ جاتا ہے، مطلب کسی بھی منسٹر کے خلاف امپیچمنٹ ہو جاتی ہے، پریزیڈنٹ اس کو امپیچ کر دیتا ہے یا رائے دے دیتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس پہ بھی ہم ریمارک کر سکتے ہیں اس پہ کہ جو ایرانین پارلیمنٹ ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس میں وومن بھی انکلوڈ ہے، ساتھ میں وہاں پہ مائنورٹیز بھی ہیں، کرسچن، یہ زورسٹیرین یا جیوز جو ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ تو مطلب ایک طرف وہ اسلامک ہے، دوسری طرف ان مائنورٹیز کو بھی اس میں حصہ دیا ہوا ہے، تو اس بات پہ بھی ہم اس پہ یہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔